سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی عطیات باکس کے اسلامی بھائی جو اس مدنی کام میں مصروف رہتے ہیں، اب یہ کہ صبح گھر سے نکلنا اور اپنے کام میں لگنا، پھر دوسرے بھی کام ان کو اپنے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ چاہ رہا تھا کہ ان کو کوئی ایسے مدنی پھول ملے کہ گھر سے نکلنے سے گھر آنے تک اپنے اس مدنی کام کو بھی، اپنے نفس اجارہ کو بھی اور دیگر چیزوں کو بھی بروئے کار لا کر ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے۔ مدنی عطیات والے ہوں، جامعات المدینہ والے ہوں یا دیگر مجالس والے ہوں، سارے مدنی کاموں کا رخ جو ہے نا وہ مدنی قافلے کی طرف ہو، اور مدنی قافلے کے ذریعے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ مدنی قافلوں ہی کے ذریعے ہم دنیا بھر میں داخل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ذریعے داخلہ اور طرح کا ہے، لیکن مدنی قافلوں میں جو تربیت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اب یہ کہ آپ جہاں بھی جائیں گے عطیات باکس لینے کے لیے، تو وہاں ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا اثر چھوڑنا ہے، کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے انداز سے متاثر ہو کر لوگ دعوت اسلامی سے متاثر ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ان کو پیسے چاہیے اور خالی پیسے چاہیے، کہ پیسے مدنی عطیات میں تھوڑے نکلے تو اس کا منہ چڑھ گیا، تو اس طرح نہ ہو، بلکہ اصل مقصد ہمارا پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو ظاہر ہے کہ احیاء اسلام ہے، اعلاء کلمت الحق ہے، اللہ کی رضا پانا ہے، دین کی خدمت بجانا ہے۔ تو اس لیے وہ ساتھ ساتھ دعوت دی جائے ان کو، کوئی اپنے پلے سے بجٹ بنا لے، تو کچھ مدنی رسائل آپ کی جیب میں ہوں، تو کبھی کبھی ایک آدھ رسالہ ان کو تحفتاً پیش کر دیا، پھر کارکردگی بھی لے لی کہ پڑھا ہے یا پڑھنا باقی ہے، اس طرح بھی پھر ساتھ میں مدنی رسائل کا تقسیم رسائل کا بھی ذہن دے دیا کہ اپنی دکان پہ بھی رکھیں گے۔ تو اس طرح مطلب ان کو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت دی جائے، صرف مدنی چینل دیکھیں، اس کی ترغیب ہو، مدنی قافلوں کا مسافر بھی ان کو بنایا جائے۔ تو یوں اپنے مدنی عطیات تو ایک سمجھو کہ ایک بہانہ ہے اس عوام کے پاس جانے کا، اصل مراد جو ہے نا کچھ اور ہو، اور اصل مراد بھی کوئی ہماری ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم سب کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو الحمدللہ اپنی تحریک تو ایک طرح سے تحریک صلاۃ ہے، نماز کی تحریک ہے۔ الحمدللہ بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے، سچا عاشق رسول بن جائے، تو انشاءاللہ اس طرح آپ مدنی کام بھی ساتھ میں کرتے رہیں نا، تو مدینہ 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 ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم ذمہ داروں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں ذمہ دار ایک عہدہ ہے، تو
ہم ذمہ دار ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ تواضع سے کچھ یہ ہٹتے ہوئے الفاظ معلوم ہو رہے ہیں، یعنی کہ پہلے پہل تو ہر ایک کو امیر بولتے تھے، ہلکا ذیلی حلقہ جو بھی تھا امیر. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ یہ تو سارے گڑبڑ ہو رہی ہے، تو پھر وہ نگران کی اصطلاح اپنائی تھی. تو پھر وہ نگران، اپنے آپ کو نگران کہنا یا امیر اپنے منہ سے کہنا یہ عجیب سا لگتا ہے. میرے نام سے نہ میرے منہ سے کبھی آپ نے نہ امیر سنا ہوگا، نہ لفظ اہل سنت کی اضافت کے ساتھ بھی نہیں سنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ جو بھی القاب آپ دیتے ہیں میرے منہ سے نہیں سنا ہوگا کبھی، لوگ بولتے ہیں. اہل سنت سے پہلے آپ کچھ لفظ کے ساتھ تو میں نے سنا ہے، لفظ کی تبدیلی اور کے ساتھ. فقیر اہل سنت، لفظ امیر کے ساتھ میں نے اضافت کا. تو یوں ایک مطلب یہ بھی مدنی پھول ہے آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان نذیر حسین اتاری، پاک فریدی کابینہ، پاک چشتی کابینہ، مفتش مدنی احتیاط باکس. الحمدللہ آج میری خوش قسمتی ہے، مرشد کریم کی نظر کرم سے میرا الحمدللہ مدنی بیٹا بھی یہاں پر میرے ساتھ ہے، المدینہ العلمیہ. ماشاء اللہ. ان کو زلف رکھنے کی اجازت دے دیجیے، کر لی نا الحمدللہ. اور پاپا اگر سفید چادر بھی ہو جائے ہے نا، رکھی ہے نا سفید چادر، کس کے گھر میں نہیں ہوتی؟ امی کے پاس بھی تو ہوتی ہے نماز کے لیے. اب سر پہ بھی آ جائے کرے گی انشاءاللہ. ایک بیٹا الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ آن لائن سردار آباد میں پڑھا رہا ہے، اور مدنی منیاں بیٹیاں دو الحمدللہ عز و جل مرشد کی نظر کرم سے جامعۃ المدینہ تیسرے درجے میں، جامعۃ المدینہ للبنات پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. بچیوں کو پڑھا بھی رہی ہیں، مدنی منیوں کو گھر میں. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم میری ساری نسلوں کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، ایمان پر استقامت کی دعا فرما دیں. پھر آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، سفر کے دوران نماز با جماعت کا جبکہ شرعی سفر نہ ہو تو ہمارا اہتمام کیسا ہونا چاہیے، اور شرعی سفر ہے تو نماز کی حفاظت کس طرح ہو، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. بے حساب مغفرت کی دعا. نمازوں کی تو پابندی ظاہر سبھی کو کرنی چاہیے. سفر میں وضو زیادہ دیر تک چلے اس کی بھی کوئی تجویز کرنی چاہیے. اب عذر ہو تو ظاہر بندہ مجبور ہے، ورنہ کھانے پینے میں ایسی احتیاط ہو کہ یہ وضو دیر تک برقرار رہے. اور راستے میں مسجد مل جاتی ہے کوئی سی جس میں با جماعت نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو با جماعت نماز پڑھی جائے. بھلے ہم اگر شرعی سفر ہے تو قصر نماز اگر ہے اس وقت تو بھی امام مقیم ہے تب بھی اگر پوری پڑھیں گے امام کے ساتھ، پوری پڑھنی ہے. اگر امام مقیم ہے تو ثواب تو ملے گا نا جماعت کا. اس لیے وہ جماعت کا اہتمام ہو، وضو کا اہتمام ہو، اور سفر میں ذکر اللہ کی کثرت ہونی چاہیے کہ ذکر اللہ کریں گے تو فرشتہ ساتھ رہے گا، اور گانے باجے اور اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں تو شیطان ساتھ ہوتا ہے. مزید یہ کہ مبلغ جہاں بھی ہو مبلغ ہے تو ہر جگہ اپنا انداز جو ہے نا وہ حتی الامکان یکساں، کہ جو بھی دیکھے. اب چونکہ ہرا امامہ تو عام طور پہ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، بعض اتار بھی دیتے ہوں گے، تو داڑھی کہاں رکھ کے آئیں گے، داڑھی تو ہوتی ہے. تو مذہبی وضاقت والا اگر کوئی انداز گفتگو اس کا رف ہوتا ہے تو اس کا اثر جو دوسرے بھی ہیں وہ اچھا نہیں لیتے. پھر کسی نہ کسی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں گفتگو سے، یا پتہ چل جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ہے. تو ایسی صورت میں اگر رف انداز ہوا گفتگو کا تو اس کا اثر پوری تحریک پر
पढ़ सकता है। तो इसलिए हुस्न अखलाक और नरमी हर वक्त काश हमारे साथ रहे और नेकी की दावत का भी सिलसिला रहे सफर के दौरान भी। तो मदीना बाबा, सफर दो तरह के, एक तो हो गया शरई सफर और एक आम सफर होता है। तो जैसे आपने कहा जिक्र अस्कार करे या इस तरह नेकी की दावत दे, आपका अंदाज क्या होता है इसके बारे में कुछ मदनी फूल दीजिए। हाँ, मेरा अंदाज, मैं आमतौर पे इसमें, जैसे मेरा सफर तो अब ज्यादातर हवाई जहाज का होता है। यहाँ भी गाड़ियों का, कभी फिजान मदीना से घर, घर से फिजान मदीना, तो ये रही सफर तो नहीं है। ये तो घर, पहले तो पैदल ही आना जाना था, हिफाजती उमूर की वजह से गाड़ी में जाना पड़ता है। पर गाड़ी में दूसरे शहर करीबी अगर किसी वजह से जाना पड़ा तो आपकी क्या एहतियातें होती हैं? वुजू के लिए सुना आप पानी साथ रखते गैलन में जब इस तरह मैं तो यानी जो कुछ करता था वो भूल भुलैया हो गया। वुजू का पानी, फिर पेशाब करके मस्जिद के पानी से हाथ धोने से कतराना। ये मस्जिद का पानी तो वुजू करने वालों के लिए वक्फ का पानी है, पता नहीं मुझे हाथ इससे कैसे धोऊं मैं। ना नमाज का वक्त है, ना वहाँ नमाज पढ़नी है, मुझे आगे बढ़ना है, तो अपना पानी साथ, पेशाब किया कहीं तो हाथ धो लिए, अपने पानी से किसी ने डलवा दिया, इस तरह की। फिर वुजू का पानी साथ, और इस तरह की जरूरियात मेरी तो एक अंदाज अपना था ऐसा। सफर मदीना में तो लोटा भी साथ रखता था, आपको याद होगा लोटा, जद्दा शरीफ वगैरह में लोटे की जरूरत पड़ती थी। तो इस तरह ये चीजें अपनी जरूरत की, तो लोटा भी साथ रखा जा सकता है। मैं लोटे में सुराख करके डोरी बांध देता था। ये पंजाब के और दौरे में तो आमतौर पर लोटा तो मेरे साथ होता ही था। चल हाथ आगे भी खड़े हो रहे हैं, कुछ पीछे भी। बाबुल इस्लाम, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, लोटा तो अपनी यानी कि इस तरह की एक जरूरत का हिस्सा है कि वुजू करने की जरूरत पड़ेगी, रास्ते में इस्तिंजा के लिए उतरना पड़ेगा, जंगल बियाबान में, तो क्या करेंगे, जरूरत तो पड़ती है ना पानी की। तो यूं मेरी तरकीब होती थी। और मेरा अंदाज ये है कि जैसे घर से अगर यहाँ भी आता हूँ, यहाँ से घर, तो आमतौर पर मेरी आदत है कि सूरह कुरैश पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या, वो दुश्मन जालिम नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसकी बरकत। फिर ये कि कुफ्र से एहतियाती तौबा, कलेमा पढ़ना, गुनाहों से तौबा, मदीने में मरने की दुआ, हम अपने वालिदैन वगैरह के लिए मगफिरत की दुआ, ये मेरे कुछ जुमले हैं मखसूस, तो मैं करता हूँ। बल्कि दुआ पढ़ाता हूँ हाजरीन को भी। और सवारी की दुआ, अव्वल आखिर दुरूद पाक वगैरह। और शरई सफर में भी तो हवाई जहाज के ही होते हैं अब तो, शरई सफर, ट्रेनों के तो ख्वाब हो गए। पर जो आप अल्फाज दोहराते हैं वो हमें भी कुछ दोहरा दें कि कभी ऐसा हो हमारा भी जहन बने, हम इस तरह दोहराएं और हिफ्ज भी हो जाए। अभी एक बार दोहराऊं तो सुना तो होगा इन लोगों ने, मदनी चैनल पर भी चले, चलिए पढ़ लेते हैं। वो सफर की दुआ तो ये पढ़ते रहते होंगे जब आना जाना होता होगा। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। या अल्लाह, मेरे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, मेरी, मेरे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, मुझे ज़ेरे गुंबद खज़रा
जलवा महबूब में शहादत, जन्नतुल बक़ी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। हवाई जहाज में हवाई जहाज की दुआ पढ़ते हैं जो रफीकुल हरमैन के बैक टाइटल पर लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना तहरीरी काम यूं कहिए कि कमो बेश हमेशा साथ रखता हूँ, हर सफर में साथ रखता हूँ, हवाई जहाज में हो या कहीं आना जाना हो। सफर के दौरान भी सफर होते हैं ना, दूसरे शहर जाना, तो उम्मन मैं कुछ ना कुछ काम ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ भी देखते होंगे मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ अपना काम होता रहे, मौका मिले तो काम लेता हूँ। अच्छा, यानी कि फालतू वक्त गुजर जाए ये थोड़ा है अफसोस वाला काम है। तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जिक्र अस्कार हो, दुरूद शरीफ पढ़े, अगर तहरीरी काम है तो वो कर ले, कभी गौर व फिक्र कर ले कब्र का, आखिरत का, इस तरह। तो फालतू वक्त गुजरे ये मतलब पसंद नहीं है। हाँ, नींद चढ़ती है ना तो फिर वो एक अलग बात है, बैठे बैठे नींद चढ़ती है तो फिर, मगर नींद आती नहीं है हवाई जहाज में, आम तौर पर नहीं आती। वो बैठने का और अंदाज सा होता है कि मुझे बस पड़ा रहता हूँ, कभी आंख लगी तो लग भी जाए लेकिन कम। तो ज्यादातर मतलब कुछ ना कुछ या कोई ऐसा तो जैसे तो बातचीत हुई तो वो भी एक काम ही है बातचीत, तो वरना वो कुछ ना कुछ काम। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश। एक एक लम्हा कीमती है, एक एक सांस हमारा कीमती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई सांस बेकार गया ही नहीं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र। अच्छा, जिक्र की मुख्तलिफ अक़साम है, आखिरत की फिक्र करना, गौर करना, ये भी जिक्र ही की किस्म में आएगा। इसी तरह बयान करना, ये बयान हो रहा है, ये भी जिक्र ही की किस्म है। तो यूं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा याद इलाही से खाली नहीं गुजरा, और आप सिर्फ वही काम किया करते जो सवाब का हो, सवाब के बगैर कोई काम करते ही नहीं थे। और हम लोग सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें सवाब ना मिले। ये मतलब मुबालगा वाकई है ना कि जब देखो फजूल बक बक इधर की उधर की लगे रहते हैं हम लोग, जिसमें सवाब क्या बाजू का तो गुफ्तगू गुनाह भरी पहुंच जाती है। फजूल हो तब भी चलो, फजूल में गुनाह नहीं है, लेकिन हम जिसको फजूल समझते हैं वो बारहा गुनाह भरी गुफ्तगू होती है। किसी का ऐब उछाल दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, इस तरह होती है। अल्लाह ताला हमको फजूल बातों से भी बचाए और गुनाह भरी बातों से भी महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। पापा, ये हमारे जो मदनियतियात बॉक्स के जो जिम्मेदार इस्लामी भाई हैं, अगर ये किसी की दुकान में जाते हैं मदनियतियात बॉक्स खाली करने के लिए, तो उन्हें उस दुकान में कितनी देर बैठना चाहिए? क्योंकि वो कारोबार और कामकाज की एक जगह होती है, तो एक नॉर्मली तौर पर उस वक्त क्या इनका अंदाज होना चाहिए? वो बैठा है तो कितनी देर बैठे, बैठा ही रहे, आगे काम नहीं है तो चलो उसकी दुकान में आधा एक घंटा पौना घंटा पास कर लिया, निकाल लिए, उससे उसके कारोबार की कामकाज की बातें कर ली, यहाँ पे क्या काम काज है, कारोबार है, या मुझे भी कुछ बता दो, 2-4 लाइनें। तो क्या ऐसा हमारा अंदाज होना चाहिए जहाँ से हम मदनियत बॉक्स खाली करने के लिए पहुँचे हैं?
اگر کھڑے کھڑے کام ہو جاتا ہے نا تو بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ بازار اور دکاندار، اس کا دکاندار کا والد بھی اگر اس کے کام سے اس کا تعلق نہیں اور ویسے آ کر بیٹھا رہے گا نا تو یہ بیزار ہو جائے گا دکاندار، اور شاید معذرت کر لے گا کہ ابو میں آ رہا ہوں گھر پہ، اب گھر پہ تشریف رکھیں، کیونکہ وہ دکانداری کا موقع تو موقع کی مناسبت سے وہاں مطلب بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گاہک کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے، اور بعض تو اتنے مصروف اوقات ہوتے ہیں کہ دکاندار کی تعداد ہے جو نماز پڑھتا بھی ہے وہ بھی جلدی نکلتا نہیں نماز کے لیے۔ اب ایسے میں اگر آپ جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور نیکی کی دعوت بھی اگر دینی شروع کر دیں اس کے پلے نہیں پڑے گا، وہ بیزار ہوگا کہ یار مولانا جب دیکھو تو آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اب یاد باکس ہی نہیں رکھنا اپنے کو، وہ کسی طرح وہ باکس سے جان چھڑا لے، ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی کڑکڑ کرتا ہے، میرے ابو ڈانٹتے ہیں مجھے کہ باکس نہیں رکھو یہ، تو اس طرح وہ بیچارہ کئی جھوٹ بول کر ہو سکتا ہے کہ ہمارا عطیات باکس ہی اٹھوا دے، آپ سمجھیں گے میں اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی نفسیات کو پرکھنا آنا چاہیے کہ اگلے کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دے، اور اگلے کا موڈ دیکھے، موڈ میں نہیں ہے وہ، اب وہ ابھی اپنے ملازم پر غصہ کر کے اس کو جھاڑ کے فارغ ہوا ہے اور آدھا خون اس کا گرم ہے، اور آپ مطلب اس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر وہ غصے میں آئے تو بول دے گا یار تم لے جاؤ اپنا باکس یار۔ تو اس لیے کہاں کیا بولنا چاہیے اللہ کرے یہ آ جائے، تو لمبی تو کرنی نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینے میں بھی اگر وہ فارغ بھی ہے تو مختصر ہی کی جائے، کیونکہ وہ نیکی کی دعوت زیادہ لوگ نہیں سنتے۔ فلم 3 گھنٹے دیکھیں گے، رات کو 2 فلمیں دیکھنے والے بھی بعض جو آتے ہیں نا ان سے نکل کر تو بولتے ہیں ہم 2 فلمیں دیکھتے تھے رات کو، تو یہ دیکھیں گے اس میں، لیکن جماعت کا وقت ہو گیا گھڑی دیکھیں گے کہ امام ابھی تک آیا کیوں نہیں، مڑ کے دیکھیں گے، اگر بیچارہ 2 منٹ لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے تو بعض اوقات تو امام کی شامت آ جاتی ہے، یا قراءت تھوڑی وہ طول کر گئی تو بھی غصہ کریں گے۔ خطبہ زویہ شریف شاید ہی کسی مسجد میں پڑھا جاتا ہوگا، یہ فیضان مدینہ میں تو میں پڑھتا ہوں خطبہ زویہ، اسی لیے کہ وہ کچھ طویل ہے، اس وقت کا ماحول ہوگا لوگ برداشت کرتے ہوں گے طویل، اب نہیں کرتے، اب تو 2 منٹ میں تو جا میں آتا ہوں، اور خطبہ شروع ہوا اور آپ نے ابھی یوں دیکھا تو امام صاحب تو بیٹھے ہوئے ممبر پہ، تو آپ نے سنا ہوگا کہ 2 خطبے میں دعا قبول ہوتی ہے، واقعی دعا قبول ہوتی ہے 2 خطبے کے درمیان، ابھی آپ دعا شروع کریں گے امام صاحب اٹینشن ہو جائیں گے خطیب صاحب، اور وہ پھر پلک جھپکتے میں دوسرا خطبہ پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک میں نے مبالغے کے انداز میں آپ کو سمجھایا ہے، ایسا ہی ویسے کہ وہ پھٹافٹ ٹھکا ٹھک، وقت گپ مارنے کے لیے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے کہ اطمینان سے ہم نماز پڑھیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بدقسمتی ہماری۔ تو ایسے نازک دور میں، اور عطیہ یہ دکاندار عام طور پہ مدنی ماحول کے تو ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کے سامنے اب لمبی کریں گے نا تو گزارا نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول